تھی، اس سے بڑی دعا میں مانگنے لگا ہوں جیسے اس کو قبولیت کا شرف بخشا ہے، یہ بھی قبول کر لے۔ فَاجْعَلْ حُدَيْرًا لَا يَنْسَاكَ، یا اللہ میری یہ دعا ہے کہ زندگی کے ہر سانس میں مجھے اپنا ذکر کی توفیق عطا، ہر وقت میں تجھے یاد رکھوں، تکلیف ہو تو تو یاد آئے، خوشی ہو تو تو یاد آئے، صحت ہو تو تو یاد آئے، امن ہو تو تو یاد آئے، خوف ہو تو تو یاد آئے، اور لوگ میری تعریفوں کے گن گائیں تو میں تیری یاد میں لگا ہوں، مجھے پرواہ نہ ہو کون میری تعریف کرتا کون نہیں کرتا، لوگ میرے خلاف ہو جائے مجھے اس کی پرواہ نہ ہو، مجھے تو چاہیے، تیرا ذکر چاہیے۔ جی تو وما يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ذرہ تیرے رب سے ذرے نہیں چھپے ہوئے، امت محمدیہ تم کیسے چھپو گی؟ کہتے اللہ نے پتہ ہی نہیں چل رہا میرے حالات کی چلتے پہ۔ ذرہ کے بارے میں دو تفسیریں علماء نے کی، ایک تفسیر چیونٹی کو کہتے ہیں، ایک تفسیر چیونٹی کا تیرے رب نے کائنات میں جتنی چیونٹیاں بنائی ہیں ان کو جس جس بل میں پناہ دی ہے تیرا رب ان کی بلوں میں ان کی بھی نگرانی کرتا ہے اور جانتا ہے کس کی زندگی کتنی ہے، کس کو میں نے کتنے سانس دیے ہیں اور کب میں نے اس کو بلانا ہے۔ اور دوسرا ذرہ کا ایک معنی، کبھی آپ نا گرمیوں میں آپ کھڑکی کھول کے صبح کے وقت میں سو رہے ہوں، صبح 9 بجے آنکھ کھلے تو نا کھڑکی کھلی ہو تو دھوپ کی جو شعاعیں اندر آتی ہیں، ان شعاؤں کو شعاعیں جب زمین پہ پڑ رہتی ہیں تو آپ ادھر سے دیکھتے ہیں نا تو اس میں کچھ چیزیں اڑتی نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کائنات میں یہ جو سورج کی ایک شعاع میں کروڑوں ذرے اڑ رہے ہوتے ہیں، ایک شعاع میں، سارے سورج میں نہیں، ایک شعاع میں جو تیرے گھر کی تیری دہلیز کو پار کر کے کھڑکی کے اندر جا کے تیری چارپائی کے جس حصے پر وہ دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے، فرمایا کہ وہ بھی میں اس سے بھی غافل نہیں، تجھ سے کیسے غافل؟ اس لیے یہ ذہن سے نکالیے کہ اللہ نے میرا پتہ کوئی نہیں، سب جانتا ہے اور اس کا فضل بھی ہے مجھ پر، وگرنہ میں اس قابل نہ تھا۔ شکایتیں بس، شکوے ختم، ایمان کا مزہ تو اسی میں آتا ہے۔ جی وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، آسمانوں پر بھی اسی طرح میرا کنٹرول ہے جیسے زمینوں پر ہے۔ آسمانوں کو کہہ کے اشارہ پتہ کر رہے ہیں کہ زمین تو ہے ہی چھوٹی سی، یعنی 12 لاکھ زمینیں اگر علیحدہ علیحدہ بنائی جائیں 12.5 لاکھ تو صرف ایک سورج ہی اتنا بڑا، اور 12.5 لاکھ سورج اگر بنائے جائیں تو اب سیارے دریافت ہوئے ہیں، ایک سیارے کو اللہ نے اتنا بڑا پیدا کیا، وہ تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ آسمان تو پھر اس سے بھی بڑا ہے، فرمایا ہمیں ادھر بھی اتنا ہی کنٹرول ہے جتنا اس چھوٹی سی زمین پہ ہے۔ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ کہتا ہے قیامت آنے والی ہے، کچھ دیریے بھی پیدا ہوں گے، وہ کہ جی ذرہ سب سے چھوٹا تھوڑی ہوتا ہے، سب سے چھوٹی چیز تو الیکٹران ہوتا ہے، پروٹون ہوتا ہے، نیوٹرون ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ، ذرہ تو تیری نظر میں ہے نا، میں تو ذرے سے کروڑ درجے چھوٹی چیز کو اسی طرح دیکھتا ہوں۔ الیکٹران بھی میری نگرانی میں، پروٹون بھی میری نگرانی میں، نیوٹرون بھی میری نگرانی میں، شک چھوڑ دے کہ اللہ کو میرا پتہ ہے یا نہیں، سب میں جانتا ہوں، سب میری نگرانی میں ہے۔ اور پھر وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرے رب نے کبھی کسی بندے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دی کہ میں میرے رزق میں زیادتی ہو جائے۔ ہاں اس کے معاملات ہیں، امتحانوں سے گزارتا ہوں، پیپر تو پھر پیپر ہوتا ہے، اس میں ٹف ٹائم آتا ہے، لیکن ظلم نہیں ہونے دیتا، اس کا انعام دیتا ہوں، اس کو انعام ملتا ہے اس کا۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے، انصاف بھی کرے نا تو تمہاری چھٹی کرا دے۔ جی اس کے بعد اللہ نے پھر وہ جملہ کہا ہے جو ہم سنتے ہیں عام طور پر اس آیت کے بعد، أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، فرمایا کہ میرے ولی جو ہوتے ہیں نا، میرے ولی جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی منفی سوچ کے حامل نہیں ہوتے، وہ پوزیٹو سوچ کے حامل ہوتے ہیں، اور ان کی 2 صفتیں ہوتی ہیں، لا خوف
ولا هم يحزنون. یہ ایک تفسیر ذکر کر رہا ہوں. خوف ہوتا ہے آنے والے دنوں کی مشکلات کا، اور حزن ہوتا ہے پچھلی تکلیفیں جو گزر چکی. میرے ولیوں کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنے پوزیٹو ہوتے ہیں کہ وہ انہیں کوئی کہنا یار آنے والے وقت کا پتہ نہیں کتنا سخت وقت آ جائے، وہ کہتا ہے یار تیرے لیے آئے گا، مجھے تو رب پر بھروسہ ہے. اور پچھلی تکلیفوں کو کوئی یاد دلائے، وہ کہتا ہے یار جو گزر گیا سو گزر گیا، اس کی ٹینشن کیا لیتے ہو. تو میرے ولی کبھی آنے والے وقت کے لیے پریشان نہیں ہوتے کہ میرے بچے کتوں کھان گے، میری نسلاں کتوں کھان گیا، میں نہ اسے سٹاک کر کے جاواں. وہ مجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں. ولا هم يحزنون. اور زندگی میں ماضی میں جب وہ اعظم مارکیٹ میں نہیں تھے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جب ان کا کاروبار نہیں تھا تو ان کو وہ جب وقت یاد آتا ہے وہ ان کو بخیل نہیں بناتا کہ یار اتنی مشکل کٹھا کیتا ہے انہیں اللہ دے نام تے کیوں دے دی. نہیں وہ کہتے ہیں وہ نہیں دیتا، وہ دو نہ تے لانا ہے. پچھلے وقتوں کا غم نہیں کہ تکلیفیں آئی کیوں، اور آنے والے وقت میں پوزیٹو رہتے ہوئے کہ اس وقت بھی اس نے پالنا ہے، آج بھی وہ بھی پال رہا ہے، آئندہ بھی اس نے پالنا ہے. اس کے ارادے کا نام سب کچھ ہے. حالات جیسے کیسے بھی کیوں نہ ہو، حکمران جیسے کیسے بھی کیوں نہ ہو، اس کا ارادہ اصل ہے. اگر اس نے میرے پیٹ میں کچھ پہنچانے کا ارادہ کر لیا ہے کوئی مجھے محروم نہیں کر سکتا. اس کا ارادہ ہی ختم ہو جائے، حکمران اچھے کیوں نہ ہو جائیں، مجھے کوئی کھلا نہیں سکتا. اس معنی میں بھی ایک تفسیر کی گئی ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں. الا ان اولیاء اللہ، او خبردار اللہ کے ولیوں کی لائف سے یہ سبق لے لو، وہ پوزیٹو مائنڈ کے ہوتے ہیں. تم بھی پوزیٹو مائنڈ کے بن جاؤ. مایوسیاں چھوڑو، پچھلے زندگی کے غموں کے تذکرے چھوڑو، پچھلی تکلیفوں کو چھوڑو، اگلے آنے والے وقت کے بارے میں بدگمانیاں چھوڑو، سخی بنو، مہربان بنو، احسان کو اپناؤ، اخلاص کو اپناؤ، رب کے لیے جینا سیکھو. اور پھر فرمایا یہ دو صفتیں، اور آگے دو صفتیں اور سنو، الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور ان کی دو صفتیں اور بھی ہوتی ہیں کہ وہ مومن بن کے جیتے ہیں، تاجر بن کے نہیں جیتے. وَيَتْقَانُوا يَتَّقُونَ. اور پھر وہ اپنی تعریفوں کے تذکرے سننے سے بچتے ہیں، گناہوں سے بھی بچتے ہیں، خود نمائی سے بھی بچتے ہیں، تعریفوں سے بھی بچتے ہیں، ریاکاریوں سے بھی بچتے ہیں، اور گناہوں سے بھی بچتے ہیں، غیبت سے بھی بچتے ہیں، چغلی سے بھی بچتے ہیں، جھوٹ سے بھی بچتے ہیں، دو نمبری سے بھی بچتے ہیں، فراڈ سے بھی بچتے ہیں، دوسرے کو گمراہ کرنے سے بھی بچتے ہیں. وَكَانُوا يَتَّقُونَ. بچ کے جیتے ہیں، کسی کے لیے موذی نہیں بنتے، بچتے ہیں کہ میرے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ والا گزر رہا، پل تھا، ایک بندہ ایک ایٹ اے ٹائم گزر سکتا تھا. اس وقت میں سامنے سے کتا آ گیا. اب یہ ایک دم سے لمبا پل تھا، کہنے کیا کروں، میں گزروں یا تو گزرے. اس سے کہنے لگے تو کتا ہے، تو گزر، تو پیچھے جا، میں نے گزرن دے. اللہ کے ساتھ جب تعلق ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اصلاح بھی کرتا. ایک دم دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ کتا، یوں کہ کتے کے اندر جو جذبات تھے وہ ان کے ذہن میں اللہ نے اتار دیے کہ کتے کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ میں تو پیچھے ہٹ بھی جاؤں گا نا مجھے فرق نہیں پڑے گا، اور میں آگے بھی آ گیا نا تو مجھے فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر میں نے تجھے آگے آنے دیا تو اس سے تیرے ذہن میں آئے گا کہ میں افضل ہوں اور میں بہتر ہوں، اور یہ خیال جب تیرے ذہن میں آئے گا تیری ساری ولایت اللہ چھین لے. اس لیے مجھے گزرنے دے، تو پیچھے ہٹ. اسی وقت یہ پیچھے آئے، کتا گزرا، پھر یہ گزرے، اور پھر آواز آئی کہ اب تیرے اندر جو عاجزی پیدا ہوئی ہے میں نے تجھے اور اپنے قریب کر لی، اور تجھے اپنے قریب. یعنی جانور کے ساتھ بھی مقابلے نہ کرو، ادھر رشتہ داروں کے ساتھ مقابلے ہو رہے ہیں، دوسروں نے تو کھا رہے. شادی اس طرح کی کرتے ہیں، کارڈ کے اوپر خانہ کعبہ کے لگا رہے، کپڑے لگا رہے، پیسے لگا رہے، نوٹ لگا رہے بتانے کے لیے، اور جناب پلیٹوں کے اوپر نام لکھ کے دعوت نامے بھیج رہے. یہ کیا ہے؟ پیسہ تنگ کر. وَكَانُوا يَتَّقُونَ. میرے بندے اذیت سے بچتے ہیں. تو دوستو ٹاپک لمبا ہو جائے گا، میں واپس آ رہا ہوں اس کو جو ہے اس کے اندر مشق کی اختتام کے لیے آخری ایک دو باتیں سیدنا حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی کروں گا کہ دیکھیں جب حضرت ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا نا کہ حجویری لاہور چلیں تو بظاہر کیا تھا، پچھلیاں دا کی بنے گا، پچھلیاں دا کی بنے گا، اور اگے میرے اتھے سسٹم کوئی نہیں کھان پین.
اتنے مینو کون بھیجے گا؟ تسی بھی دور ہو جاؤ گے، نہ خوف کیا نہ غم کیا، چل پڑے کہ یار اللہ، یہ اللہ اللہ ہے، اس کا نصر ہے. اور جہاں ڈیرا لگایا اس وقت بالکل بے آباد، کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ ارد گرد والے سارے دشمن بن گئے. پھر بھی لا خوف ولا هم يحزنون، کوئی اللہ ہے نا یار. اور پھر ایسے حالات بنے کہ نظر آیا کہ ان کو وہاں سے جناب خودکش بمبار کے ذریعے کسی کے ذریعے ختم کر دیا جائے گا، اور ان کی ساری آگ لگا دی جائے گی. لیکن ان کے چہرے پر تبسم تھا کہ مجھے تو اس کی رضا چاہیے، جل جاؤں تب بھی راضی، کٹ جاؤں تب بھی راضی، چھن جائے سب کچھ تب بھی راضی، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں. اللہ کہتا ہے لہم البشرا. اس آیت کے آگے جا کے آتا ہے کہ جب کوئی میرا بن جاتا ہے اور انتہا تک میرا رہتا ہے، لہم البشرا. کئی تفسیریں، آخری بات کر رہا ہوں، تفسیر ایک تفسیر کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہ مر بھی جائیں میں ان کا تذکرہ مرنے نہیں دیتا. پھر وہ مر بھی جائیں، ثناء الصالح، لہم الثناء الصالح، پھر ان کے مرنے کے بعد میں ان کا ذکر ایسے زندہ رکھتا ہوں جیسے اپنے نام کو زندہ رکھتا ہوں. یہ چیز تو دوستو ہمارے لیے میسج ہے ان کا. لاہور میں جہانگیر جیسا بادشاہ بھی لیٹا ہوا ہے، قطب الدین ایبک جیسا بڑا حکمران بھی لیٹا ہوا ہے، وہاں دعائے خیر کے لیے کوئی نہیں جاتا. ادھر جاتے ہیں، کیا ہے کہ ادھر اپنے نام کو رب کے نام پر مار دیا اور وار دیا ہے جی. اللہ نے کیسے ان کے لیے دعائے خیر پیدا کرنے والے بھیج دیے. کوئی نہ کوئی جو گزر رہا ہے دعائے خیر کے لیے جا رہا ہے، فاتحہ پڑھ رہا، فاتحہ پڑھ رہا ہے، فاتحہ پڑھ رہا ہے، ان کو کمی نہیں. اللہ کہتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہے. تو اس لیے دوستو ہر بندوں کے لیے یہ جو آیات ہے نا، میں نے سابقہ کو ساتھ ملایا بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر کلمہ گو کو کہتے ہیں کہ تیرے نال بھی میں اپنا اے سلوک جاری رکھ سکنا. وہاں 4 کام کر لو، 4 کام. لا خوف، کہ زندگی میں اپنے بچوں کے لیے حرام اکٹھا نہ کریں کہ نہیں یار پتہ کوئی نہیں کتوں کھان گے، 2 نمبری نال نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، فراڈ نہ کریں، حلال کے ساتھ کر، تب بھی میں کہوں گا تجھے کوئی غم نہیں ہے. ولا هم يحزنون. اور پچھلی زندگی میں جو تو نے غربت دیکھی، یتیمی دیکھی، مسائل دیکھے، دکھ دیکھے، تکلیفیں دیکھی، لوگوں کو نہ بتایا کر میرے نال یار بڑی پیڑی ہوئی، تانوں کی پتہ میں اتنے کس طرح آیا. ہم بڑے فخر سے تذکرے کرتے رہتے اوے اللہ کا شکر ادا کر، بس پچھلی زندگی کی شکایتیں اللہ کی مت لگا، اگلی زندگی کے بارے میں اللہ سے مایوس مت ہو، مومنانہ زندگی جی، اور لوگوں کو اذیت دینے سے اور بخل سے اور 2 نمبری سے بچ جا. میں تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کروں گا جو میں علی حجویری سے کروں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Please like, share, and subscribe my channel.